السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 36 اللہ فرماتے ہیں کہ تو وہ بات نہ کہہ جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تجھ سے تیری سماعت، تیرے کانوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، تیری بصارت، تیری آنکھوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، تیرے دل کے بارے میں بھی، یہ سب چیزوں کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ انسان پتہ نہیں کس کس لمحے کیا کیا بولتا جاتا ہے، کس کس کے خلاف کیا کچھ کہتا جاتا ہے، اور یہ ایسے رائے گاہ نہیں جاتا، وہ سارا درج ہوتا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ اس نے کیا کچھ کہہ دیا۔ یہ انسان کبھی اپنے بھائی کے خلاف کہتا ہے، مسلمان بھائی بھی اپنا بھائی ہوتا ہے، اس کے خلاف کوئی اس کی عزت اچھالتا ہے، پگڑیاں اچھالتا ہے، بے بنیاد باتیں اٹھاتا ہے، ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں کسی کے ساتھ پھونک دیتا ہے۔ اس کی زبان ٹکتی نہیں ہے، زبان کنٹرول میں نہیں آتی، تو اللہ نے فرما دیا کہ جس بات کا تمہیں علم ہی نہیں ہے وہ کام نہ کیا کرو، وہ بات نہ کہا کرو، اس لیے کہ ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تیرے کانوں نے کیا سنا، تیری آنکھوں نے کیا دیکھا، تیرے دل کے اندر جو کچھ تو معاملات پالتا رہا، کرتا رہا، تیرا دل جدھر جدھر مچلتا رہا، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اس سے تیرے ہاتھوں کے بارے میں، تیرے پاؤں کے بارے میں، تیرے جسم کے ہر عضو کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اس کے دل کے اندر جو وسوسہ آتا ہے اس کا بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ انسان کوئی کلام کرتا ہے، کوئی بات بولتا ہے، پھر دوسرے ساتھ والے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے۔ اگر بندہ خاموش رہے تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا خیر خواہ ہے یا کہ اس کا بدخواہ ہے، اس کی خیر خواہی اس کے دل کے اندر ہے کہ دشمنی پالے ہوئے ہے، نہیں پتہ چلتا، لیکن اللہ کو پتہ چل جاتا ہے۔ فرمایا کہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اس کے دل کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں ہمیں اس کا بھی پتہ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ بالکل قریب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا نظام کیسا ہے، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ وہ اس کی باتوں کو لینے والے، لکھنے والے اس کے دائیں بھی موجود ہیں، اس کے بائیں بھی موجود ہیں۔ فرشتہ نیکیاں لکھنے والا، فرشتہ اس کے گناہ لکھنے والا، وہ اس کے دائیں اور بائیں موجود ہیں۔ ہر بندہ ذرا اپنا اپنا جائزہ لے کہ اس کا نیکیاں لکھنے والا وہ دن میں کتنی نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کی برائیاں لکھنے والا وہ تو لکھ ہی جاتا ہوگا۔ جب زبان ہی بندے کے کنٹرول میں نہیں ہے، جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کی پگڑی ایسے اچھال دیتا ہے، دن ہے رات ہے، اس کی زبان کو سکون اور چین نہیں ہے، تو پھر بائیں طرف والا لکھتا جاتا ہے، بائیں طرف والا لکھتا جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ نیکیاں کتنی کی ہیں، نیکیاں کتنی کی ہیں، جو کہ برائیاں اتنی زیادہ لکھے جاتا ہے، لکھوائے جاتا ہے، کوئی خیال ہی نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، تیری زبان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور قیامت کے دن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ زبان کو بند کر دیا جائے گا، ہاتھوں کو کہا جائے گا بول کے بتاؤ، پاؤں کو کہا جائے گا بول کے بتاؤ، اس کے جسم کے اعضاء وہ بول بول کے بتا دیں گے کہ اس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ زبان خاموش ہو تو ہاتھ بول کے بتائیں گے، اس کے پاؤں بول کے بتائیں گے۔ تب اس کے خلاف جرم ثابت ہو گیا، اس کے گواہیاں بھی ہو گئی، پھر زبان کو چھٹی دے دی جائے گی۔ اب جب یہ عذاب میں مبتلا ہیں، اس وقت زبان کہے گی کہ ہم خاموش تھی، میں خاموش تھی، تم بھی خاموش ہو جاتے، تو وہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء ہمیں تو سمجھا نے بلایا ہے جو ہر چیز کو بلا سکتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کوئی زبان سے کلام کرتا ہی ہے، زبان سے نکلتی ہے بات، تو اس کے لکھنے والے بالکل تیار بیٹھے ہیں، نگران مقرر جو کیے گئے ہیں وہ بالکل اس کے پاس تیار ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بتانے سے پہلے کہ میرے لکھنے والے دائیں بائیں وہ لکھ رہے ہیں، اس سے پہلے پہلی آیت جو ہم نے جس کا ترجمہ کیا وہ بتا دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، نظام ایسا نہیں ہے، بلکہ تیرے دل کے اندر جو وسوسہ آتا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور بعد والی باتیں جو کلام کرتا ہے وہ تو ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ کا علم تو اس سے بھی وسیع ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم اے لوگو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہی ہو۔ آپ نے دیکھا کہ یہ آج کا دور ہے، اب چونکہ میڈیا کا دور ہے، یہاں بات کی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اس کے پگڑی اچھالی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، نہ جانے کہاں کی بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور عربی کہتے ہیں کہ جراحات اللسان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان اگر کسی کو تیر لگ جائے نا اس کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، ہوتے ہوتے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم جس بندے نے کسی کو پہنچایا ہے، زبان کا زخم وہ بھرتا نہیں ہے، زبان کا زخم ختم نہیں ہوتا۔ اگر کسی بندے نے ایک دفعہ زندگی میں کسی کی ماں کے بارے میں کہہ دیا کہ تیری ماں اچھی نہیں ہے، ساری
کہ اس نے میری ماں کے بارے میں کہہ دیا؟ اس کا باپ اتنا عظیم ہو، اس کے باپ کے بارے میں بندہ بات کر دے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے باپ کو لعنت کرنے سے بچا کرو۔ صحابہ نے کہا کہ حضور بندہ اپنے باپ کو لعنت کیسے کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ اس بندے کے والد کو گالی دیتا ہے، جواب میں اس کے والد کو گالی آتی ہے۔ یہ بندہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، جواب میں اس کی ماں کو گالی آتی ہے۔ گالیاں دے رہا ہے، گالیاں یہ دے رہا ہے، اور یہ اپنے والد کو، اپنی والدہ کو کھانو چنتا ہے، کھانو بھوگ چدا ہے۔ گالیاں دینے کا سبب کون بن رہا ہے؟ جو آج بڑا تیز بنتا ہے۔ تو یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ نہ مرد، نہ قوم، نہ کوئی عورت کسی عورت کو کہے، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اس سے کتنی اچھی ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور یہ تانے میں چھوڑ دو، تانے نہ دیا کرو ایک دوسرے کو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور لوگوں کو برے برے القابات سے بھی نہ نوازا کرو۔ آج کسی کی زبان سے، ہماری زبان سے کون محفوظ ہے؟ جس کو چاہے تانا دے دے، جس کو چاہے اس کے رنگ کی وجہ سے، جس کو چاہے اس کے چھوٹے قد کی وجہ سے، جس کو چاہے اس کے غریب خاندان کی وجہ سے، وہ تانے، وہ مینے، اس طرح کے نام رکھ رکھ کے نہ جانے اس کی زندگی تنگ کر چھوڑتے ہیں ہم۔ فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد پھر برے برے نام ایسے پکارنا کہ وہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ فرمایا کہ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، موقع ہے، اب بھی موقع ہے کہ توبہ کر لو۔ اگر بندہ اب بھی توبہ نہیں کرتا تو پھر یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6478، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی کبھی بندہ ایسا کلمہ بولتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا بندی والا کلمہ ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کلمہ اللہ کو کتنا پسندیدہ ہے۔ یرفعہ اللہ بہا درجات، اس کلمے کی وجہ سے اس کے کتنے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، اور کبھی کبھی زبان سے اثر ٹیلی کی زبان کر کے کلمہ کر دیتا، جو ایسے ہی بول دیتے ہیں جس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ لا یلقی لہا بالا، اسے خیال ہی نہیں کہ کتنا برا کلمہ کہنے لگا ہے۔ فرمایا کہ یہوی بہا فی جہنم، یہ ایک کلمہ ایسے جہنم میں پھینک دے گا۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر ایک روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا۔ سنن نبی داؤد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، 1960 نمبر سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مینا میں 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بات، یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جس بات کا تمہیں پتا ہے تم نے وہ ڈنکے کی چوٹ کیا ہی دینی ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ حکمت کی خاطر، ایک دوسرے کے احترام کی خاطر کچھ باتوں کو روک لیا جاتا ہے تاکہ اختلاف نہ بڑھے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، اور واقعتاً ہے بھی، اس کے باوجود تم اس کی پردہ پوشی کا دو خاموش ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس بندے نے کسی مسلمان کا ستر رکھا، اللہ قیامت والے دن اس کے ستر رکھے گا، پردہ پوشی کر دے گا۔ اور جو بندہ کسی کے عیبوں کی ٹو میں رہتا ہے، تلاش میں رہتا ہے، ایک تو پتہ لگے، اور کو پتہ لگے، اور کو پتہ لگے کہ کی کرتا ہے، کہ ہو جائے پیچھوں کس طرح میں نے۔ جب بندہ اس طرح کی کسی کے عیب تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو دوسروں کے عیب نکالنے کے لیے نکل پڑتا ہے، یہ اپنے گھر کے اندر چار دیواری کے اندر بیٹھا ہوگا، اللہ اسے وہاں پر بھی رسوا کر دے گا۔ اس کا عیب وہاں پر ہے، یہ باہر نہیں نکلا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو لوگوں میں پھیلا دے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مینا میں جب حج کرنے جاتے ہیں تو 4 رکعت پڑھنی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین، میں نے مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں حج کے دوران نبی علیہ السلام کے ساتھ تو میں نے 2 رکعت ہی پڑھی ہیں۔ ومع ابی بکر، ابو بکر کے ساتھ بھی، وعمر
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بھی وما عثمان شطرا من عمارتہ، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خلافت ملی تو پہلے سالوں میں وہ بھی دو رکعت پڑھا کرتے تھے، پھر ان کا کوئی اجتہاد ہو گیا، شاید یہ سمجھا ہو کہ یہاں سے وہاں بندہ جاتا ہے وہ قصر والی نہیں بنتی، باقی یہ ایک اختلافی مسئلہ تھا تو انہوں نے 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چونکہ اختلاف ہو گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ فَلَوَدِدْتُ أَنَّ لِي مِنْ 4 رَكَعَاتٍ رَكَعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ، یہ جو حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، کہتے ہیں کہ میری خواہش تو یہ ہے ان 4 کی بجائے 2 ہی قبول ہو جائیں، میں 2 ہی پڑھنا چاہتا ہوں۔ ثم ان ابن مسعود صلی 4، اتنا اختلاف کرنے کے باوجود جب نماز کا وقت آیا حضرت عثمان نے 4 پڑھائی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 ہی پڑھ لی۔ انہوں نے کہا کہ عبت علی عثمان ثم صلیت 4، پہلے جو تم کہتے تھے کہ حضرت عثمان صحیح نہیں ہے، میری بات صحیح ہے، میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، عمر فاروق کے ساتھ، سب کے ساتھ میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، پہلے انکار کرتے ہو، اب 4 پڑھ بھی لی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ الخلاف شر، خلاف بہت بڑا شر ہے، اختلاف پڑ جانا وہ بہت بڑا شر ہے۔ اختلاف سے بچنے کے لیے مسئلے کا پتہ بھی ہے، مسئلے کو کہتے بھی ہیں کہ ایسے نہیں یہ کام بہتر ہے، تو صحابہ کرام کی سیرت کیا تھی، صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا کہ اختلاف کو دبا جاتے تھے، اختلاف کو اٹھاتے نہیں تھے۔ 2 پڑھنا چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ نبی علیہ السلام، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام مدینہ سے چلے، مکہ پہنچے، حج کیا، واپس مدینہ پہنچے، 2 رکعت ہی پڑھتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہی موقف ہے، لیکن حضرت عثمان کے ساتھ 4 ہی پڑھ لی۔ فرمایا کہ الخلاف و شر، اختلاف سے بچنا چاہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1586۔ نبی علیہ السلام نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہا کہ یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہد بجاہلیہ لامرت بالبیت فہدم، اے عائشہ اگر آپ کی قوم یہ نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، یہ مکہ والے آپ کی قوم والے نئے مسلمان نہ ہوتے تو میں ایک دفعہ بیت اللہ کو گرا دیتا اور فادخلت فیہ ما اخرج منہ، تو بیت اللہ کا کچھ حصہ جب نبی علیہ السلام سے پہلے جب یہ قریش والوں نے اس کی تعمیر کی تھی، وہ تعمیر جو آپ سنتے ہیں کہ ان کے پاس جب ان کا صحیح مال جو حلال والا تھا، جو جائز تھا، وہ ختم ہو گیا تو انہوں نے وہ دیواریں چھوڑ دی، تو نبی علیہ السلام سے پہلے جو تعمیر ہوئی اس میں کوئی تھوڑی سی بنیادوں کے اندر فرق آ گیا، تھوڑی سی پیچھے رہ گئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حصہ بیت اللہ کی اصل بنیادوں سے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں رکھی تھی، اگر مجھے آپ کی قوم کا خطرے کا ڈر نہ ہوتا کہ قوم یہ کہہ کے دیکھو یہ اللہ کا گھر گرا دیا، چھوٹا تھا اس کو آگے کر دیا، تو یہ بیت اللہ کہیں قوموں کے لیے کھیل اور تماشا نہ بن جائے، بیت اللہ کے لیے کوئی بادشاہ اٹھ کے یہ نہ کرنا شروع کر دے کہ ایک اٹھے وہ 2 فٹ باہر نکال دے، دوسرا آئے وہ 2 فٹ اندر کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس ڈر سے بچ گیا، میں اس وجہ سے میں خاموش ہو گیا۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ کرنا چاہتے تھے، رکھنا چاہتے تھے، لیکن جہاں وہ بنیاد رکھی گئی اسی کو کام رکھ دیا۔ فرمایا کہ چلو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ کام کرنے سے یہ خلاف بہت زیادہ ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ، اور میں اس کو تھوڑا سا اور نیچے کر دیتا، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ، اور میں اس کے 2 دروازے رکھتا، جیسے پہلے ہوتے تھے ایک دروازے سے داخل ہوتے دوسرے سے نکل جاتے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں۔ اور فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ، تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیاد تھی، جہاں جہاں جو بنیادیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی میں اس پہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن عائشہ چونکہ تمہاری قوم انہیں پتہ نہیں ہے، ان کا علم تھوڑا ہے، وہ اس کو شاید کوئی اختلاف میں لے جائیں، کوئی کہیں ہمارے بڑوں نے بنائی تھی، ہمارے باپ دادا نے بنایا تھا، انہوں نے یہاں بنیاد رکھی ہے، آپ نے پیچھے کر دی ہے، آپ نے 2 فٹ آگے کر دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جہاں پر بنیادیں تھیں وہی چھوڑ دی، اختلاف سے بچ گیا۔ کتنا بڑا
ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تھوڑی سی اس سے آگے ہے، نبی علیہ السلام نے ادھر ہی بیت اللہ کو پھر تعمیر کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 120، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے نبی علیہ السلام سے 2 قسم کے برتن سیکھے، 2 علم سیکھے، 2 قسم کی باتیں سیکھی۔ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَقَصَصْتُهُ، ایک باتیں تو وہ ہیں جو میں نے ساری حدیثیں بیان کر دی ہیں، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں بعد والی دوسری، فَلَوْ بَصَصْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، اگر وہ میں بتا دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے۔ کچھ باتوں کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا، لیکن وہ بعض والے خلفاء کے بارے میں تھی، وہ عام دین کے بارے میں نہیں تھی، نبی علیہ السلام سے سنی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر میں ان کے ہوتے ہوئے باتیں بتا دوں تو یہ میرا گلا کاٹ دیں گے۔ تو باوجود کہ نبی علیہ السلام سے سنی ہوئی ہیں کچھ باتیں، حکمت کی خاطر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لی۔ تو یہ جو 2-3 احادیث ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اختلاف سے بچنے کے لیے کبھی کبھی خاموش ہو جانا وہ بھی حکمت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جس کے اندر جو عیب ہے اس کو سرے بازار اچھال دیا جائے اور کہا جائے میرے کو 100 ڈال لو، غلط ہوں تو بتاؤ، اگر میں نے غلط کہا ہے تو بتاؤ، میرے پاس پروف ہے، فلاں بھی کہتا ہے، فلاں بھی کہتا ہے، کون اس کا انکار کرتا ہے؟ تو حضرات یہ بات سوچنے والی ہے کہ اختلافات سے بچنے کے لیے حکمت کیا ہے کہ ذرا خاموش رہ جائیں، اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیں، اپنے ہاتھ پہ کنٹرول کر لیں۔ بعض دفعہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یار ایک بات بتانے لگا ہوں کہیں یہ غیبت نہ بن جائے، اور غیبت ہی ہوتی ہے۔ وہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکروں کا اخا کا بما یکرہ، جو بات تیرے بھائی کے اندر موجود ہے اور وہ پسند نہیں کرتا کہ تو اس کا ذکر کرے، اس کے عیبوں کا تو لوگوں کو بتاتا پھرے، تو صحابی نے کہا کہ حضور اگر میرے بھائی کے اندر وہ عیب موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تو عیب موجود ہے تو پھر ہی تو غیبت بنتی ہے، اگر عیب نہیں ہے پھر تو نے بہتان باندھ دیا۔ تو بہتان بھی ہوتا ہے، غیبتیں بھی ہوتی ہیں۔ آج پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور سیاسی جماعتیں تو کیا ہیں، وہ تو ایک دوسرے پہ اچھالتی ہیں کہ وہ کھا گیا وہ چور ہے، وہ کھا گیا وہ چور ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ دینی جماعتیں، مذہبی لوگوں کے اندر بھی اس طرح کی باتیں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں۔ اور ہمیں حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، ہمیں قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنی زبان کو روک لیں، اپنے آپ کو روک لیں۔ جب بندہ روکے گا تو بہت زیادہ لوگوں کی عزتیں محفوظ رہ جائیں گی۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2407، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ سبو کرتا ہے نا تو اس کے سارے اعضاء اس کی زبان کو کہتے ہیں کہ تیری مہربانی تو سیدھی رہی، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تیرے اندر ٹیڑھا پن آ گیا تو ہمارے سارے اعضاء کے اندر ٹیڑھا پن آ جائے گا۔ تو سارے اعضاء کہتے ہیں، محنت اللہ کرتے ہیں زبان سے کہ تیری مہربانی، لیکن یہ پھر نہیں روکتی، تیرے سے چلی جاندی ہے، کسی کو نہیں معاف کرتے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2410، حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ حضور کوئی ایسی بات بتا دیں کہ اس پہ پکا ہو جاؤں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قل ربی اللہ ثم استقم، تم کہو کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد اس پہ پھر پکے ہو جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں حضور کوئی ایسی بات جس کا آپ کو میرے بارے میں بہت زیادہ خطرہ ہو کہ کہیں یہ کام نہ کر بیٹھوں، کہیں یہ عمل نہ ہو جائے۔ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا، تو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑا، آپ نے فرمایا کہ اس کو کنٹرول کر لے، اس کا بڑا خطرہ ہے کہیں یہ نہ کنٹرول سے باہر نکل جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من جزمن لی، جو بندہ مجھے ضمانت دے دے کہ اس کی زبان کنٹرول میں رہے گی، اس کی شرمگاہ کنٹرول میں رہے گی، فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کی ضمانت، اپنے زبان کو کنٹرول کر لیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لیں۔ جامع ترمذی کی روایت حدیث نمبر 2406، صحیح حدیث ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ من نجات، حضور نجات کس بات میں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک،
वब्की अला खफीअतिक, एक काम ये किया कर कि अपनी जबान को रोक ले, नजात मिल जाएगी। तेरा घर तेरे लिए काफी होना चाहिए। बाहर जाएगा, गली में जाएगा, बाजारों में जाएगा, ग्राउंड में जाएगा, कोई बुराइयां देखेगा, बुराइयां करेगा, अपने घर को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दो। वब्की अला खफीअतिक, और अपने गुनाहों पे ज्यादा से ज्यादा रोया कर। तो जो बंदा अपनी जबान की कंट्रोल कर लेता है वो बहुत ज्यादा शर से बच जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सामाता, नजात, जो बंदा खामोश रह जाता है वो भी नजात पा जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बिल्कुल ज़बानों को कंट्रोल करने की, एक दूसरे के इज्जत और एहतराम पूरी तरह करने की, एक दूसरे भाई को उसकी इज्जतों को उनको हमें महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए। एक दूसरे के वालिदैन को, एक दूसरे की इज्जतों को, पगड़ियों को उछालने से अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये हमारे पास एक मेहमान हैं, पहले भी दोस्त आते हैं तो आप अच्छा ताउन करते हैं। हमारे भाई उमर फरूक कुद्दूसी साहिब, उन्होंने इनकी सिफारिश भी की है, इनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये IBL सोसाइटी, ये सोदो वाटर पार्क इसके करीब है। 10 मरले जगह है, लैंटर वगैरह डालना है, सरिया, सीमेंट, बजरी और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो तकरीबन कोई 13-14 लाख का ये तखमीना बताया गया है। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करके जाएँ। भाई नमाज के जुमा के बाद फिर बाहर खड़े होकर इंशाअल्लाह। अब तरगीब व तरहीब में एक रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे और बैतुल्लाह को देख के कहते हैं कि मा अत्यबकी व मा अत्यब रिहकी, बैतुल्लाह तू अल्लाह का घर कितना अच्छा है और तेरे खुशबू कितनी प्यारी है। मा आज़मक व मा आज़म हुर्मतकी, तू कितना अजीम घर है और तू कितना अजीम हुर्मतों वाला है, एहतराम वाला है। फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला हुर्मतुल मुमिनि इंदल्लाहि अअज़मु हुर्मतम मिनका मालिही व दमिही। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि मुसलमान का एहतराम, उसकी हुर्मत, उसकी माल, उसकी इज्जत वो बैतुल्लाह से भी अल्लाह ताला के यहाँ ज्यादा महबूब है। सही बुखारी की हदीस है। हजरत मारूर इब्न सुवैद कहते हैं कि मैंने रमज़ा मकाम पर हजरत अबू ज़र, उन्हें देखा कि उन्होंने जिस तरह का कपड़ा खुद पहना है उसी तरह का लिबास ही उन्होंने अपने गुलाम को दिया हुआ है। तो मैंने पूछा कि ये क्या मामला है। उन्होंने कहा कि इन्नी साबक़तु रजुलन फ़अय्यबतहु बिउम्मिही, मैंने एक बंदे को गाली दी थी और मैंने उसकी माँ के बारे में थोड़ी सी आर वाला कलिमा कह दिया, ऐब वाला कलिमा कह दिया, जो कि नामुनासिब कलमा था। उसकी वालदा के बारे में कह दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम को जब पता चला तो आपने फरमाया या अबा ज़र अय्यबतहु बिउम्मिही, अबू ज़र तूने उसकी माँ, उसके बारे में उसको भी ना छोड़ा, माँ के बारे में तुमने ये कलिमात कह दिए। फरमाया कि इन्नका इम्रुउन फीका जाहिलियतुन, अभी तक तो आपसे जाहिलियत ही नहीं निकली। अगर सहाबा इकराम को नबी अलैहिस्सलाम इतना सख्ती के साथ समझाते हैं तो हजरात अगर हम एक दूसरे की पैरवियां उछालते हैं तो क्या हम पूरे दीन के ऊपर हैं? क्या हमारे अंदर फिर जाहिलियत नहीं है? बड़ी सोचने की बात है। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बड़ी मशहूर हदीस कि उन्होंने हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्हें इतना ही कहा था कि ये छोटे छोटे से कद वाली। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा तुमने ऐसा कलमा कहा है। अगरचे नबी अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा मर्द, औरतें सबसे ज्यादा अगर प्यार है तो हजरत आयशा के साथ है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इसके बावजूद फरमाया कि आयशा तेरा एक कलमा मीठे पानी के समुद्र के अंदर डाल दिया जाए, सारा पानी कड़वा हो जाए। हम ख्याल ही नहीं करते। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन क़दर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम
اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين وأذل البدعة والمبتدعين اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين تعالوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.